فلسطین کے مسلمان کامیاب ہیں، کامیاب ہیں، وہ ناکام نہیں، ان کو شکست نہیں ہوئی۔ چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور مقابلے میں امریکہ کی طاقت ہے، انگلینڈ کی طاقت ہے، روس کی طاقت ہے، دیگر کفار ملکوں کی طاقتیں ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جماعت ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو فلسطین کے مسلمان کامیاب ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہود کا مقابلہ کرنے کے لیے جمے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک پر اگر دشمن نے حملہ کیا، اس ملک کے لوگوں نے اس ملک کو چھوڑا اور مختلف ملکوں میں جا کر ہجرت کی اور پناہ حاصل کی۔ امریکہ چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، اور ملکوں نے ان کو پناہ دی کہ ان پر دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ ایسا ہوا ہے، کئی ملکوں میں ایسا ہوا ہے، جب دشمن نے ان پر حملہ کر دیا، وہاں کے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا اور دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کی۔ پاکستان میں کتنے لوگوں نے پناہ حاصل کی، کن کن ملکوں سے آئے، لیکن فلسطین کے مسلمان، کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں کے کسی مرد نے فلسطین کو چھوڑا، ہجرت کی، کسی عورت نے فلسطین کو چھوڑا اور دوسرے ملک میں جا کر پناہ حاصل کی۔ انہوں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پکے مسلمان فلسطین کے مسلمان ہیں۔ اور فلسطین کے مسلمان یاد رکھیں، یہ صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے، صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے حکمران خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی کے خواب میں سو رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمان قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں وہاں سارے نبیوں کی امامت کی۔ ہمارا قبلہ اول ہے، 17 مہینے یا اس سے زیادہ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اگر ہم نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں فلسطین کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، اور یہود منحوس، ناپاک، نجس، گندے قسم کے لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فلسطین کے مسلمان پوری امت مسلمہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ مجاہدین وہاں جہاد کرنے کے لیے، جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات آتی ہے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی، کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ یہ وہاں کی سرحدیں کھلوا دیں؟ مصر کی جانب سے جو سرحد ہے اس کو کھلوا دیں، کیا ان میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ اور اگر یہ سمجھیں کہ ہم کسی اور ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ امریکہ تو کھلے عام مداخلت کر رہا ہے۔ وہ تو فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے اسلحہ بھیج رہا ہے، طیارے بھیج رہا ہے، میزائل بھیج رہا ہے۔ کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ اور یہ اسلامی ملکوں کے حکمران امریکہ کے غلام بن کر یہ خاموش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے کسی حکومت میں۔ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، آواز تو ہر مسلمان اٹھا سکتا ہے، لیکن ہمارے حکمران آواز بھی نہیں اٹھاتے۔